مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہے۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانش مندوں کو ویزلی کے امرا کی در پردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ، جس غار میں 15 سال سے وہ ایک ویرانے میں واقع تھا، عیسائی دانش مندوں نے ویزلی کے امرا کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمت گار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دیں، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہے۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھے کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ عیسائی دانش مندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اس موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس بھی شریک ہوا تھا۔ جب طویل و غلیظ میدان شرکا سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسن تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں سلیب تھی۔ ویزلی کی امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے وقارانہ انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس کے طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل سلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہے اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر سلیب کے اس وقت گھروں سے نہ نکلے تو وہ عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس اس کے ہاتھ سے سلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں سلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے سیف الدین اور نور الدین کو ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16 یا 17 سالہ لڑکی، ایک حسین و جمیل لڑکی جو 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و قطار روتے ہوئے داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسو اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میرا جرم آپ کے دربار کا ایک بڑا با اثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ غربت اور رسوائی آپ کے انصاف کے خلل نہ ڈال دے۔
لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر ہی رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدموں آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہے، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من ٹن مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیرکو کا بھی تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف کی بے راہ روی پر سلطان نور الدین زنگی سے سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امراء دربار کی جانب دیکھا۔ جانباز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ چھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ دین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین ایوب اپنے نشست پر کھڑا ہوا، ایک حرف سن لیا۔ سلطان عادل، شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سپہ سالار تھا، وہ میدان جنگ میں ہمیشہ سرکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کے اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عرض قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ سلطان عادل، میں برے دربار میں اپنی غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت بھاری تھا۔ زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ عزت و آبرو کی جس عمارت کو برسوں کی محنت کے بعد تعمیر کیا، تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے یوسف کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی۔ لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت کی توقیر نہ ہو جائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پہ یہ الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی، یوسف نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا۔ اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہد و منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیرخو کا لہجہ سخت غضبناک تھا۔ اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یوسف نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرخو عجیب و اذیت کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ یوسف کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی ریاضاری اور بے قراری تو یوسف صلاح الدین گناہ گار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین و اذیت ناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار، اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا تھا جو یوسف صلاح الدین کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم و لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگی، سلطان عادل، مجھے یوسف صلاح الدین کی شہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھرنے لگا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔